بآواز بلند نعرے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة وأجر كريم۔ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ صلوات محمد وعلى محمد۔ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون۔ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرات چند اشعار سماعت فرمائیں۔ قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شے کو ایک چاند
چھپانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی۔ شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر قبر اصغر کی بنانے میں۔ ماں نے پوچھا میرے اصغر کو کہاں چھوڑا ہے؟ ماں نے پوچھا میرے اصغر کو کہاں چھوڑ آئے؟ ارے شہ کو یہ بات بتانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی۔ یہ شعر بطور خاص ماں بہنیں سب تشریف رکھتی ہیں، سماعت فرمائیں کہ گرم ریتی سے بدن ڈھانپ دیا شہ نے مگر، گرم ریتی سے بدن ڈھانپ دیا شہ نے مگر، ارے چہرہ اصغر کا چھپانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی۔ ہائے اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور، ارے شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بہترین اشعار نوحے کے پیش فرمائیں برادرم حسن عباس صاحب نے، 4 میں سے عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ جو آنکھوں میں غم سرور کا دریا لے کے آئے ہیں، جو آنکھوں میں غم سرور کا دریا لے کے آئے ہیں، سکون قلب زہرا کا اثاثہ لے کے آئے ہیں، سکون قلب زہرا کا
اثاثہ لے کے آئے ہیں اور سرے محشر پیمبر کو وہ کیوں کر منہ دکھائیں گے خلاف ماتم سرور جو فتویٰ لے کے آئے ہیں. ایک صلوات اور بھیج دیں حضرات. اللہم صلی اللہ محمد. مولانا موصوف تشریف لے آئے ہیں, بس آخری 4 مصرے اور ملاحظہ فرما لیں. بس کر رہا ہوں کیونکہ یہ صلاحی مصرے ہیں. ایک صلوات اور بھیج دیں حضرات. کہ خرچ شادی میں رقم کرتا ہے پانی کی طرح. خرچ شادی میں رقم کرتا ہے پانی کی طرح. مجلس شاہ میں اسراف نظر آتا ہے. خرچ شادی میں رقم کرتا ہے پانی کی طرح. مجلس شاہ میں اسراف نظر آتا ہے. اور بولتا ہے تو غم شے کے خلاف اور ہمیں عیب شجرے میں تیرے صاف نظر آتا ہے. بولتا ہے تو غم شے کے خلاف اور ہمیں عیب شجرے میں تیرے صاف نظر آتا ہے. میں بتا گزارش کر رہا ہوں خطیب مجلس ناصر الملت علی جناب مولانا عباس ناصر سے مقاتی سے کہ ممبر پر تشریف لائیں, مجلس کو خطاب فرمائیں. فون کس کا ہے؟ تھوڑا سا پیچھے کیجیے, تھوڑا سا پیچھے بھیا, تھوڑا سا ہاں پیچھے اور پیچھے کیجیے. بس بس بس. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد. الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ایک صلوات پڑھ دیں. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل. حضرات, قبل اس کے کہ میں مجلس شروع کروں, دستبستہ گزارش ہے کہ جناب افتخار حسن عرف احسن مرزا ابن مرزا مہدی حسن مندو صاحب مرحوم, روحی رضوی صاحب ابن اقبال علی صاحب مرحوم, محمد اختر ابن محمد سرور صاحب مرحوم, حیدر نواب جعفری صاحب مرحوم, جاسم عباس ابن عمران علی صاحب مرحوم اور دیگر تمام مرحومین اور مرحومات کی ارواح کے ایصال ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت فرما دیں.
ایک صلوات پڑھ دیں آواز بلند. حضرات، قرآن مجید کے جن الفاظ کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل کیا جا رہا ہے اور اس کے ذیل میں مسلسل یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ اللہ نے ہمیشہ باطل کے مقابلے میں حق کے نمائندے کو بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے تاکہ باطل کو یہ گمان نہ ہو جائے کہ وہی حق ہے. حق کا نمائندہ آیا اور اس نے اعلان کیا باطل کے سامنے کہ وہ حق ہے اور حق کی طرف سے آیا ہے. جتنے بھی انبیاء آئے سب کو امتوں نے اذیتیں دیں، سب کو امتوں نے پریشان کیا، بہت سے انبیاء کو قتل کیا. وہ تمام قصے قرآن میں موجود ہیں. کبھی اس بات کا چھپایا نہیں گیا کہ انبیاء پر کتنے مظالم ڈھائے گئے، کبھی کسی تقیے سے کام نہیں لیا گیا کہ صاحب ایسا نہیں ہوا اور ویسا نہیں ہوا. ظاہر ہے کہ انبیاء کا امتحان بھی لیا گیا انہی کے رشتہ داروں کے عوض. کبھی کہیں ہم کو کسی نبی کے خلاف انہی کی زوجہ نظر آ رہی ہیں، کبھی ہم کو کسی نبی کے خلاف انہی کا بیٹا نظر آ رہا ہے. تو دھیرے دھیرے ظاہر سی بات ہے کہ جب رشتہ داروں کا یہ عالم ہو تو صحابیوں کی تو بات ہی کرنا بیکار ہے. تو ہم یہ سمجھ گئے کہ جن کو بھی ماننا ہے ان کو ان کی سیرت دیکھ کے ماننا ہے، ان کا رشتہ دیکھ کے نہیں ماننا ہے. اور فرما رہے ہیں ظاہر ہے کہ ساتھ ہونا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے، منیت کی منزل پہ ہونا کمال ہوتا ہے. اس لیے کہ جب شیطان کو وہاں سے نکالا گیا تھا تو جناب آدم علیہ السلام کو بھی نکالا گیا تھا، دونوں ایک ہی جگہ سے نکلے تھے. تو جو رضی اللہ ہے وہ بھی وہیں سے نکلا اور جو لعنت اللہ ہے وہ بھی وہیں سے نکلا. تو ساتھ نکلنا جو ہے وہ کوئی معیار نہیں ہوتا ہے. ایک صحابی ہیں کہ جن کا ذکر میں مجلس سے پہلے ہی کر دوں کیونکہ ان سے بڑی شخصیت جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ عالم اسلام کے پاس ہے نہیں. اور ترمذی شریف، ابن ماجہ، ابن کثیر، سنن نسائی، سیوطی، سب میں یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھو تم نے مجھ کو چن تو لیا ہے لیکن میری بات تب تک کہ ماننا جب تک کہ میں رسول کے راستے پہ چلوں، اور جس دن تم یہ دیکھو کہ میں رسول کے راستے پہ نہیں چلنا ہوں اس دن میری اتباع نہ کرنا، اس لیے کہ میں کوئی معصوم نہیں ہوں. اور فرما رہے انہوں نے فرمایا کہ میں کوئی معصوم نہیں ہوں، میرے اندر شرک چوٹی کی چال چل رہا ہے اور شیطان جو ہے وہ اکثر مجھ پر غالب آ جاتا ہے. اور فرما رہے یہ خود انہوں نے ممبر سے اعلان کیا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میرے اوپر شیطان غالب آ جاتا ہے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب شیطان کو مہلت دی ہے تو اس نے کہا کہ پروردگار میں سجدہ نہیں کروں گا آدم کو، کہا نکل جا میری بارگاہ سے. کہا پروردگار قیامت تک کی مہلت دے دے، تو اس کو زندگی دی گئی. تو اس نے کہا کہ میں ذریت آدم کو بہکاؤں گا. تو جواب یہ ملا کہ یہ نہیں کہا کہ تم بہکا نہیں پاؤ گے، یہ کہا کہ میرے جو منتخب بندے ہیں، میرے جو مصطفیٰ بندے ہیں ان پر تیرا اقتدار نہیں چلے گا. اور جن کو خلیفہ بنایا گیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ان بندوں میں نہیں ہے کہ جن کا ذکر قرآن کر رہا ہے کہ جن پر شیطان مصطفیٰ نہیں ہو سکتا. تیرا سلطان ان پر نہیں ہے کہ جن کو ہم نے مصطفیٰ کیا ہے. اب شیطان اگر ان کے اوپر غالب آیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان مومنین میں نہیں ہے، وہ ان صالحین میں نہیں ہے کہ جن کا ذکر قرآن کر رہا ہے کہ دیکھو ان کے اوپر تمہارا بس نہیں چلے گا، عوام کو بہکا دو لیکن ہمارے مصطفیٰ بندوں کو تم نہیں بہکا پاؤ گے. اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ مجھ پر شیطان غالب آ جاتا ہے. مومن کی صفت یہ ہے کہ مومن پر شیطان غالب نہیں آتا. تو جب مومن پر شیطان غالب نہیں آتا تو ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک اس سے بہتر اور صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد. تو جب شیطان مومن پر غالب نہیں آتا اور ان کے اوپر غالب آیا جا رہا ہے، تو جب عام مومن پر شیطان غالب نہیں آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ امیر المومنین جس کو کہا جا رہا ہے جب اسی کے اوپر شیطان مسلط ہوا جا رہا ہے تو عوام الناس کا کیا عالم ہوگا. آپ غور فرما رہے ہیں. اور بہت سینہ ٹھوک کے انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. اور بار بار اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو میں معصوم نہیں ہوں،
یعنی خود وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اگر وہ معصوم ہوتے یا جو معصوم ہوتا ہے وہ تو خطا سے پاک ہوتا ہے، ورنہ جو بھی معصوم نہیں ہوگا اس کا یہی حال ہوگا۔ بھائی شیطان جو ہے وہ ایک ایسی شے ہے کہ جس نے وعدہ کیا ہے خدا سے کہ پروردگار میں بہکاؤں گا، ضرور ذریت آدم کو میں بہکاؤں گا۔ شیطان نے وعدہ کیا، شیطان کو زندگی ملی، اب شیطان بہکا بھی رہا ہے۔ اب اللہ جانے کتنا بہکا رہا ہے اور کتنا مسلمان خود بہکے ہوئے ہیں۔ دونوں باتیں ہیں نا، کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی باتوں میں بھی جو ہے ہر بات میں استغفر اللہ، ہر بات میں کیا ہوا، وہ 2 رکعت بھول گئے اور 1 رکعت زیادہ پڑھ دی اور شیطان نے بہکا دیا، اور ہم نے کہا کہ بھئی کہاں ہے شیطان، ہمیں تو نظر نہیں آتا، تو کہنے لگے ہے مگر دکھائی نہیں دیتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ہم نے جب اپنا عقیدہ سنایا، ہم نے کہا کہ بھئی ہمارے 12ویں امام پردے غیب میں ہیں اور انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے۔ ہم سے کہنے لگے کہ صاحب ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ کوئی ہو اتنی لمبی اس کو زندگی مل جائے، وہ صاحب ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کوئی اللہ کے ولی کو مانتا ہے، کوئی شیطان کو مانتا ہے۔ تو ہزاروں برس کی زندگی مل جانا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ حق آیا اور باطل چلا گیا۔ اب میں مجلس شروع کر رہا ہوں۔ دیکھیے جناب نوح علیہ السلام کو بعض مفسرین کے نزدیک 2500 سال کی زندگی ملی ہے۔ جناب نوح پورے کا پورا سورہ جناب نوح کے نام کا قرآن میں موجود ہے، 2500 سال کی زندگی ملی۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ 1490 برس جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم میں زندہ رہے، یعنی بعض کے نزدیک 2500 سال، بعض کے نزدیک 1490 برس۔ اور قرآن مجید میں 37 مرتبہ جناب نوح کا نام آیا ہے، 43 مرتبہ نام آیا ہے اور 37 سوروں میں ذکر ہوا ہے۔ اور جناب نوح وہ نبی ہیں کہ جو آدم کے بعد آئے ہیں اور آدم ثانی کہلاتے ہیں، آدم ثانی کہلا رہے ہیں جناب نوح۔ اور جناب نوح جب اپنی قوم میں تبلیغ فرما رہے تھے، بھائی بڑی توجہ سے سنیے گا، جناب نوح جب اپنی قوم میں تبلیغ فرماتے تھے تو قوم کا عالم یہ تھا کہ وہ کہنے لگے کہ صاحب ہم کو تو تم کوئی خاص نظر نہیں آتے ہو، تم تو ہم جیسے ہو۔ یعنی کافروں کا یہ جملہ قرآن میں کوٹ ہوا ہے کہ فَقَالَ مَلَائِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا، کہ وہ جو مالدار طبقہ تھا کافروں میں وہ کہنے لگا کہ تم تو ہمارے جیسے ہو۔ کافروں کا پرانا جملہ یہ ہے کہ نبی ہم جیسا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی ایک رٹا رٹایا جملہ ہے جو وہاں سے چلا آ رہا ہے کہ صاحب نبی تو ہم جیسا ہے، ہمارے ہی جیسے کھاتا ہے، ہمارے ہی جیسے ہاتھ پیر ہیں، ہمارے ہی جیسے بازاروں میں گھومتا ہے، ہم جیسا ہے۔ جناب نوح نے کہا کہ دیکھو میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے نوح ایسا ہے کہ تم نے باتیں ہم سے بہت کر لیں، بہت ہم کو عذاب سے ڈرا لیا، اور یہ جو اتنی باتیں ہو رہی ہیں اب خلاصہ پیش کر دو۔ اب ایسا کرو کہ ہم کو ڈراؤ وراؤ نہیں، بلکہ دعا کرو کہ عذاب آ جائے۔ اور فرما رہے ہیں آپ 950 برس جناب نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی اپنی قوم میں، 950 برس۔ اور مفسرین نے لکھا کہ جب جناب نوح نے سفینہ بنایا ہے تو 7 لوگ سفینے پہ سوار تھے کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ 70۔ اور فرما رہے ہیں بھئی اکثر لوگ بقراتیت میں ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا ایسی مجلس پڑھیے کہ سب آ جائیں۔ غور فرما رہے ہیں، ہم کہیں ایسی پڑھیے وہ بھی آ جائیں، وہ اونچا پائجامہ سمیت وہ بھی آ جائیں، بڑی سی داڑھی لے کے وہ بھی آ جائیں۔ اور فرما رہے ہیں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جب جناب نوح تبلیغ کر رہے ہیں ان کی کشتی میں 7 بیٹھے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں تو ہماری مجلس میں 70 کہاں سے آ جائیں گے، وہ بھی وہ۔ بھائی ذرا سا صلوات پڑھیں تو میں کچھ عرض کروں محمد و آل محمد۔ آپ غور کر رہے ہیں، وہ جناب نوح سے کہنے لگے دیوانے ہو گئے ہیں یہ، معاذ اللہ ایسی ایسی اہانت کی باتیں کی ہیں انبیاء کے بارے میں قوموں نے کہ میں بتا نہیں سکتا، میری زبان کانپتی ہے ان جملوں کو دہراتے ہوئے۔ لیکن وہ فارسی کی مشہور مسئلہ ہے نا کہ نقل کفر کفر نہ باشد، کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا۔ اور قرآن نے بیان کیا ہے سب کچھ، چھپایا نہیں ہے کہ وہ نبی کو دیوانہ کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، وہ نبی کو پاگل کہہ رہے ہیں۔ بھائی کافروں کے جملے کوٹ کر دیے،
کہ بھئی کافروں کا طریقہ سمجھتے جاؤ کہ کافروں کی عادت ہے کہ نبی کو دیوانہ کہیں گے. اب یہ اور بات ہے کہ بعد میں کوئی کافر رضی اللہ ہو جائے اور فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوا کہ ہم نے ان کی پیروی نہیں کی صاحب. وہ کہیں گے کہ اب عذاب آ جائے صاحب, اتنا ڈراؤ وراؤ نہیں, ہم تمہاری باتوں پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور صاحب ہم تو تم کو اپنے جیسا دیکھتے ہیں, اور کیا خاص بات ہے, اگر اللہ کا پیغام ہے تو صاحب فرشتوں کو اپنے کاندھوں پہ لے کے آنا چاہیے, تو تم کون ہو. بہرحال وہ جناب نوح کی باتوں پر ایمان نہیں لائے. اب جناب نوح کو حکم ہوا کہ نوح ایسا کرو کہ کشتی بناؤ. بھائی غور کیجئے گا, بہت سے لوگ آپ حضرات مسجد کوفہ گئے ہوں گے, کتنے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ مسجد کوفہ جناب نوح کا گھر ہے؟ وہی مسجد کوفہ جناب نوح کا گھر ہے. اور فرما رہے ہیں, اور علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کوفہ میں جو آ گیا وہ نوح کی دعا کے حصار میں آ گیا. اور فرما رہے ہیں اس لیے کہ جناب نوح نے دعا کی تھی, پروردگار ایسا عذاب بھیج کسی کے لیے امان نہ ہو, روح زمین پر کسی کافر کو چلتا پھرتا نہ چھوڑنا. اور فرما رہے ہیں ایسی دعا کر رہے ہیں جناب نوح, کہہ رہے ہیں پروردگار اگر تو نے چھوڑ دیا تو کافر کی اولاد کافر ہوگی, اس لیے کسی کو نہ چھوڑنا. بھائی جناب نوح کو یقین نہیں ہے کہ کیا ہوگا. غور فرما رہے ہیں نوح اور ہیں, علی اور ہیں, مطلق دعا کر رہے ہیں, علی کی تلوار نسلیں دیکھ کے چل رہی ہے. وہی ہے جناب نوح کا گھر, وہی مسجد کوفہ. اب جب دعا مانگنے لگے, کہنے لگے پروردگار دو میں سے دو ہی راستے ہیں, یا اپنے نبی کو اٹھا لے, اس لیے کہ میں ان کو 950 برس بلاتے بلاتے تھک گیا. بھئی نوح کی 950 برس کی تبلیغ نے تھک کے دعا کی ہے. 950 برس کی تبلیغ کی تھکن ہے کہ جس نے دعا کی ہے کہ پروردگار یا ان کو اٹھا لے یا مجھے اٹھا لے. اس لیے کہ پروردگار میں نے ان کو دن میں بلایا یہ نہیں آئے, میں نے ان کو رات میں بلایا نہیں آئے. نبی جب بلا رہا ہے تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے رہے ہیں. اور فرما رہے ہیں بھئی نبی نے شکوہ کیا ہے تو کس بات کا شکوہ کیا ہے کہ میں بلا رہا تھا یہ نہیں آئے. قوم کس بات کا شکوہ کر رہے ہیں کہ پروردگار میں بلاتا تھا یہ آتے نہیں تھے. اور فرما رہے ہیں اب جناب نوح پکارتے رہے, بہرحال قوم کے اوپر, قوم کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا. اب قرآن نے کہا کہ دیکھو نوح سفینہ بناؤ, وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, اے نوح سفینہ بناؤ, دیکھو لیکن ہماری نگاہوں کے سامنے بنانا اور ہمارے حکم کے مطابق سفینہ بنانا. اب جناب نوح سفینہ بنانے کے لیے کھڑے ہوئے. میں نوجوانوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, سفینے کا طول و عرض معلوم ہے؟ 600 میٹر لمبا سفینہ ہے, 600 میٹر لمبا, اور 300 میٹر اس کی عرض ہے. اتنا بڑا سفینہ جناب نوح بنا رہے ہیں. اور فرما رہے ہیں آپ اتنا بڑا سفینہ بنانے کا حکم دیا. جناب نوح جب اکیلے سفینہ بنا رہے تھے تو ایک صاحب ٹہلتے ہوئے آئے, کہنے لگے کہ کیا ہوا بھائی, نبوت کا کاروبار نہیں چلا تو تم بڑھئی بن گئے. غور فرما رہے ہیں کیا توہین آمیز جملے استعمال کیے ہیں. کہنے لگا ایک شخص آگے کہ نوح نبوت کا کاروبار نہیں چلا تم تو بڑھئی بن گئے. دوسرے صاحب آئے, کہنے لگے نوح کوئی عقل مند دیکھا ہے, خشکی میں کوئی سفینہ بناتا ہے, سفینہ بنا رہے ہو تو دریا بھی تو بناؤ. اور فرما رہے تیسرے صاحب آئے. جب بھی نبی پہ اعتراض کرنے والے ملے, تین ہی ملے. اور فرما رہے ہم وہ تیسرے صاحب تشریف لائے, کہنے لگے نوح یہ کیا کر رہے ہو. کہنے لگے اتنی بڑی کشتی کیوں بنا رہے ہو, 600 میٹر لمبی ہے, 300 میٹر عریض ہے, اتنی بڑی کشتی کیوں بنا رہے ہو, چھوٹی سی کشتی بناؤ, ارے ضرورت آنے پہ کھینچ کے لے بھی تو جانا ہے. اور فرما رہے ہیں بھائی کیا کیا باتیں ہیں, بھائی کیا کیا عقل ہے. وہاں جناب نوح سب کچھ برداشت کر رہے ہیں, بازاروں میں باتیں ہو رہی ہیں, گھروں میں باتیں ہو رہی ہیں, شاہراہوں پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ صاحب دیکھو وہ تو دیوانے ہو گئے, وہ تو نبوت کا دعویٰ کرتے کرتے پتہ چلا کشتیاں بنانے لگے. اور فرما رہے ہیں اب نوح کو حکم ہوا کہ بھائی سب کچھ تم برداشت کرتے جاؤ, کسی کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ہونے والا کیا ہے. اور فرمائیے کہ اب جو عذاب آیا ہے تو پانی جب بھرنا شروع ہوا خدا کی قسم, تو جناب نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ سفینے میں سوار ہو جاؤ اور جو بھی ماننے والے ہیں سب کو بٹھا لو. کچھ جانور بھی آ گئے, کچھ انسان بھی آ گئے, سفینے میں سوار ہو گئے. اب عذاب آیا, 6 مہینے تک عذاب کا پانی پوری زمین پر رہا ہے. 6 مہینے تک علماء نے لکھا ہے 6 مہینے پوری دنیا ڈوب گئی, صرف نوح تھے اور ان کا سفینہ تھا. اور فرما رہے ہیں آپ ارے غیر گئے مجھے ان سے بحث ہی نہیں ہے. جناب نوح ایک پہاڑ کی بلندی پہ بیٹے کو بلا رہے ہیں. اور فرما رہے وہ بیٹا جو تھا جناب نوح کا وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا, اور ایک مرتبہ بھائی شفقت پدری ہے, کہنے لگے پروردگار میرا بیٹا ہے. تو کیا جملہ تھا, لیسا من اہلک, اے نوح تمہاری اہل میں نہیں ہے.
اور بیٹے کو جب جناب نوح پکار رہے تھے تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا ڈوب جاؤ گے, آج کسی کے لیے پناہ نہیں ہے. بیٹا یہ کہنے لگا کہ بابا آپ پریشان نہ ہوئیے. بھائی نوح کے بیٹے کے جملے ہیں, خدا کی قسم کہہ رہا ہے زیادہ جوش میں نہ آئیے آپ, میری وجہ سے جوش میں نہ آئیے آپ. میں اس پہاڑ کی بلندی پہ ہوں, محفوظ ہوں. نوح کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آج کسی کو کوئی بچا نہیں سکتا, امان صرف اس سفینے کے لیے ہے. نوح کا بیٹا ہلاک ہو گیا. ارے جب نوح کا بیٹا نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا وہ ہلاک ہو گیا, کسی غیری ماں کا بیٹا نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ جائے, امیر المومنین کیسے ہو جائے گا؟ غور فرما رہے آپ؟ غور فرما. بھائی جب نوح کا بیٹا نوح کو پھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ جائے, قرآن نے کہا لیس من اہلک. بھائی اہل جو ہوتا ہے نا, اکثر ہمیں بزرگ کہتے ہیں کہ میاں بڑے نااہل ہو, کہتے ہیں نا, یہ اہل کیا ہوتا ہے؟ بھائی کہہ رہا قرآن نے کہا کہ بھائی یہ اہل نہیں ہے, یہ نالائق ہے. اچھا جو لائق تھا وہ تو جناب موسیٰ علیہ السلام جب طور پر نبوت مل رہی تھی نا. دیکھیے اہل خالی اہلیت پہ بات کر رہا ہوں. قرآن نے جناب نوح کے بیٹے کے لیے کہا لیس من اہلک, یہ تمہارے اہل میں نہیں ہے. جو اہل سے تھا اس کے لیے جناب موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. غور فرما رہے آپ؟ یہ تو نااہل تھا, لیکن ہارون کے لیے موسیٰ علیہ السلام طور پہ کیا کہہ رہے تھے, وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اے پروردگار وہ جو اہل ہے میرا بھائی ہارون, اس کو تو میرا وزیر بنا دے. بھائی غور فرما رہے ہیں, ذرا توجہ چاہ رہا ہوں. یعنی اہل تھے جناب ہارون, مگر موسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار نہیں تھا کہ خود وزیر بنا دیں. نہیں توجہ کی آپ نے؟ اہل ہیں ہارون, مگر موسیٰ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ خود وزیر بنائیں. جب موسیٰ کو یہ حق نہیں ہے کہ اہل کو وزیر بنائیں, آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ نااہلوں کو منبر پہ بٹھائیں؟ بھائی سب مل کے صلوات پڑھیں بآواز بلند عظمت میں. اور فرما رہے ہیں ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے. دیکھیں صلوات والوات جو پڑھا کیجئے, خالی میں بات کہہ رہا ہوں, اب آپ ماننا نہ ماننا وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, کہنا میرے ہاتھ میں ہوتا ہے. بھائی میں نکتہ کوئی سنا دوں مثال کے طور پہ, کوئی جملہ, تو اب چلے نہ چلے یہ میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے. ویسے ہی آپ میری بات سنیں اس پہ عمل نہ ہو تو وہ میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے. رسول معراج پہ گئے, وہاں ایک فرشتہ آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول 20,000 سال میں نے عبادت کی ہے. 20,000 سال عبادت کی ہے, 2,500 سال جناب نوح کی زندگی ہے, اور فرما رہے 20,000 سال اس نے عبادت کی ہے. زندگی کتنی ہے یہ بھی مجھے بھی نہیں معلوم. اور فرما رہے وہ کہنے لگا یہ جو 20,000 سال میں نے عبادت کی ہے, اس 20,000 سال کی عبادت میں آپ کی امت کو دے رہا ہوں. رسول سے کہہ رہا ہے کہ 20,000 سال کی عبادت کا جو ثواب مجھے ملا ہے اللہ کی طرف سے وہ میں آپ کی امت کو دے رہا ہوں. رسول نے کہا بھائی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, رکھو اپنے پاس, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, بھائی ہمیں کوئی ثواب واب نہیں چاہیے. رسول کہہ رہے ہیں اب کیوں نہیں چاہیے صاحب, 20,000 سال کی عبادت کا ثواب مفت میں مل رہا ہے, لے کیوں نہیں رہے ہیں رسول؟ تو جواب بھی دے رہے ہیں کہ سنتے ہو کیوں نہیں چاہیے ہمیں تمہاری 20,000 سال کی عبادت کا ثواب. فرمایا دیکھو مجھ پر اور میری اولاد پر ایک صلوات تمہاری 20,000 سال کی عبادتوں سے افضل ہے. آپ غور فرما رہے ہیں, جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا, باپ بلا رہا ہے تو بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ بابا آپ میری طرف سے جوش میں نہ آئیں,
میں یہ پہاڑ کی بلندی پہ ہوں, بہت محفوظ ہوں. بیٹا پہاڑ بھی ڈوبا, بیٹا بھی ڈوبا. اب بیٹا بگڑ کیوں گیا تھا؟ شہید ثالث نے لکھا نوح کا بیٹا نہیں تھا. مجالس المومنین میں شہید ثالث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ نوح کا بیٹا نہیں تھا, نوح کی ماں, نوح کی بیوی کا بیٹا تھا, نوح کی بیوی کا بیٹا تھا. بدنام ہوئی نبوت. اور فرما رہے ہیں آپ بدنام کون ہوا؟ سب نے کہا صاحب نوح کا بیٹا ہے, پہاڑ پہ چڑھ گیا. ماں امی جان کا بہکایا ہوا تھا. ارے استغفر اللہ, آپ واہ واہ کر رہے ہیں اور میں پڑھ بھی رہا ہوں, آپ نہ مجھے روک رہے ہیں نہ میں آپ کو روک رہا ہوں. ارے بھائی جناب نوح کی زوجہ کتنی بڑی شخصیت ہوں گی, کوئی توقع کر سکتے ہیں آپ؟ نوح علیہ السلام, سورہ قرآن میں جناب نوح کے نام کا, ان کی زوجہ کیا ہوں گی؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ کہاں کس منزلت پہ فائز ہوں گی؟ ارے جی کس منزلت پہ فائز ہوں گی؟ آئیے قرآن سے پوچھیں کہ وہ کس منزلت پہ فائز ہیں. ذرا توجہ چاہ رہا ہوں. بیٹے کا جب یہ عالم ہے تو اماں کیسی ہوں گی؟ غور فرما رہے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. ہم نے کافروں کے لیے جن دو عورتوں کو مثال بنایا ہے. میں پڑھ مومنین کے مجمع میں رہوں لیکن مثال وہ کافروں کے لیے. اور فرما رہے قرآن کہہ رہا ہے کہ جن دو عورتوں کو, جن دو خواتین کو ہم نے مثال بنایا ہے کافروں کے لیے, وہ نوح کی زوجہ ہیں اور وہ لوط کی زوجہ ہیں. کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتہما. یہ جو دونوں عورتیں تھیں یہ ہمارے نیک اور صالح بندوں کی اندیت میں تھیں مگر انہوں نے خیانت کی. آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی کی بیوی جو ہے وہ ام المومنین ہو. ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی کی بیوی ام المومنین ہو, اس لیے کہ نوح اپنے زمانے میں نبی ہیں مگر اہلیہ کا جو کردار ہے وہ بھی ذرا نظروں میں رہے. جناب نوح کی زوجہ کرتی کیا تھی؟ جناب نوح کی مخالفت کر رہی ہیں, چغلیاں کر رہی ہیں. بس ایک ہی جملہ عرض کروں گا, خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات جو ہیں وہ فرش پہ بیٹھیں گے نہیں. دیکھیے وہ صرف چغلیاں کرتی تھیں, قرآن نے ان پہ لعنت کر دی. وہ اونٹ پہ بیٹھ کے جنگ لڑنے نہیں آئی تھی. بھیا آج مجلس میں تو پتہ نہیں بڑا ڈسٹربنس ہو رہا ہے. کوئی صاحب مائک لے کر آ رہے ہیں, کوئی صاحب خود آ رہے ہیں, کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے. غور فرما رہے ہیں ذرا سا حضرات ایک زندہ باد, زندہ باد, مردہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد. غور فرما رہے ہیں, وہ صرف چغلیاں کر رہی تھیں اور کوئی کام نہیں کر رہی تھیں, نبی کی مخالفت کر رہی تھیں. قرآن نے کہا کہ دیکھو یہ بھی یاد رکھنا, فقط رشتے کی دھونس نہ کھانا. یہ نہ ہو کہ خواہ فلاں رشتہ دار ہیں, فلاں رشتہ دار ہیں, فلاں رشتہ دار ہیں. سورہ مریم میں جناب یحییٰ کی دعا بھی موجود ہے کہ پروردگار میں اپنے بے دین رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں. نبی خود محراب میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بے دین رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں. تو ضروری نہیں ہے کہ نبی کا ہر رشتہ دار دیندار بھی ہو. اور فرما رہے ہیں آپ, یہ رشتہ وشتہ کچھ نہیں ہوتا ہے. ہم اہل بیت کو مانتے ہیں, اہل بیت نبی کے رشتہ دار بعد میں, نبوت کے رشتہ دار پہلے. اسی لیے زیارتوں کے جملے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے نبوت کے اہل بیت تم پر سلام. نبی کے اہل بیت اور ہوتے ہیں, نبوت کے اہل بیت اور ہوتے ہیں. اور فرما رہے ہیں اب جب مخالفت ہوئی, جب طوفان آیا تو طوفان میں نجات کس کو ملی ہے؟ صرف جناب نوح کے سفینے میں جو لوگ موجود تھے. پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ ہلاک ہو گئی. 6 مہینے تک جناب نوح کا سفینہ پانی پہ رہا اور آخر میں کوہ جودی کے کنارے جا کے رک گیا سفینہ. اور فرما رہے ہیں جناب نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ جناب نوح علیہ السلام نے دنیا کو دوبارہ بسایا ہے. آدم کے بعد دنیا جتنی بسی بسائی دنیا تھی سب کچھ اجڑ گئی تھی, اور جناب نوح نے دعا کیا کی ہے, پروردگار سب کو ہلاک کر دے, بس اس کو چھوڑ. فمن دخل بیتی مومنن, کہ جو میرے گھر میں با ایمان داخل ہو. اور فرما رہے یہ نہیں کہا کہ میرے گھر میں داخل ہو, کہا میرے گھر میں با ایمان داخل ہو. پتہ چلا گھر میں بے ایمان بھی آ سکتا ہے.
بھائی اب معلوم ہوا کہ چادر گھر میں آیا، تطہیر گھر میں کیوں نہیں آئی، چادر میں کیوں آئی؟ اس لیے کہ گھر میں رہنے والے بہت ہوتے ہیں، اور فرما رہے ہیں گھر میں رہنے والے بہت ہوتے ہیں. آیت گھر میں نہیں آئی ہے، آیت چادر میں آئی ہے. ربی ومن تحت الکسا، تحت الکسا، تحت الکسا. اور جب تک کہ سیدہ نہیں آئی ہیں نا، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر علی کو نہیں مانا تو صاحب، اگر نبی کو نہیں مانا تو توحید بیکار ہو جائے گی، اگر علی کو نہیں مانا تو صاحب رسالت و توحید کا اقرار بیکار ہو جائے گا. بھائی سیدہ کے بغیر کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبی کی یہ وہ بیٹی ہے کہ جو مرضی الہی کی نمائندہ ہے، اس کے بغیر کوئی مسئلہ نہیں حل ہوگا. جناب سیدہ کی چادر ہے، جب جناب سیدہ چادر کے اندر آ گئی، لما اکتملنا جمیعا تحت الکسا. بھائی غور کیا ہے آپ نے جملے، لما اکتملنا جمیعا تحت الکسا، جب ہم چادر کے نیچے کمال پر پہنچ گئے. جب سیدہ آئی ہیں تب کمال آیا ہے. سیدہ کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. شیخ صدوق لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں، شیخ صدوق کتنا بڑا نام ہے بھائی، بڑی آسانی سے کبھی کبھی ہم نام لے لیتے ہیں. اور فرما رہے ہیں کتاب شیخ صدوق، لیکن شیخ صدوق ستون ہے مذہب کا، کتنا بڑا نام ہے. امالی میں لکھ رہے ہیں کہ جب روز محشر جناب سیدہ کی سواری آئے گی تو منادی ندا دے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، اس لیے کہ رسول کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے. اور فرما رہے ہیں آپ 1.25 لاکھ انبیاء وہاں پریشان ہوں گے اور کہیں گے اللہ کے رسول میں ہماری طرف سے گواہی تو دیجئے، گواہی دیجئے. علماء اہل سنت نے لکھا ہے آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک روز محشر کہیں گے اے اللہ کے رسول چل کے گواہی دے دیجئے، اس لیے کہ خدا جانتا ہے کہ ہم نے کیا خدمت انجام دی ہے، مگر یہ کہتا ہے کہ جب تک کہ میرا حبیب گواہی نہیں دے گا. وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، قرآن ہے. کیسا ہوگا وہ دن کہ جب ہم قیامت کے دن تم کو سب پر گواہ بنا کے پیش کر دیں گے. اور فرما رہے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء آئیں گے کہ اللہ کے رسول چلیے گواہی دیجئے، تو رسول کس کو بھیجیں گے؟ جناب جعفر طیار کو، مولا علی کے بڑے بھائی ہیں جعفر طیار. اور فرما رہے ہیں اور جناب حمزہ کو کہ چچا آپ جائیے اور بھائی جعفر طیار تم جاؤ اور جا کے ہماری نیابت میں گواہی دو کہ آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک نے اپنی خدمتیں انجام دیں. نبی کی نیابت میں گواہی کون دے گا؟ جناب جعفر طیار اور جناب حمزہ. 1.25 لاکھ انبیاء کی گواہی دیں گے وہ جو شہداء ہیں. اور فرما رہے ہیں شہید کا درجہ معلوم ہوا، وہ گواہی دیں گے جو شہید ہوئے ہیں. ایک جنگ موتا میں شہید ہوئے، ایک جنگ احد میں شہید ہوئے. وہاں بھی ہوں گے منافقین کرام اور کہیں گے اللہ کے رسول ہر جگہ تو علی کو آگے کر دیتے تھے، آپ ہر جگہ تو آپ علی کو آگے کرتے تھے، دنیا میں تو خوب علی علی ہو رہا تھا. آج جب آدم سے عیسیٰ تک کی گواہی کا موقع آیا تو آپ نے علی کو پیچھے چھوڑ دیا، حمزہ کو جعفر طیار کو آگے بھیج دیا کہ بھئی تم سدھرو گے نہیں. غور فرما رہے بھائی منافق ہوتا ہی وہ سدھرنے والی چیز ہی نہیں ہے. کہنے لگے کہ بھائی پوچھا جا رہا ہے ان کے بارے میں تو چچا کو بھیجا ہے اور بھائی کو بھیجا ہے، جب پوچھا جائے گا میرے بارے میں علی کو گواہی کے لیے پیش کروں گا. اور فرما رہے ہیں گواہی تو یہی دیں گے، گواہی یہی دیں گے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کنت ولیا وآدم بین الماء والطین. کربلا کی لڑائی کا پورے کا پورا محور جو ہے وہ ولایت علی ہے. کیوں قتل کر رہے ہو؟ آپ کے بابا کی دشمنی میں، صرف علی کی دشمنی ہے. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ سید الشہداء نے فرمایا کہ خدا 1000 بیٹے دیتا، 1000 بیٹوں کا نام میں علی رکھتا. یہ ہے محبت حسین ابن علی کو اپنے بابا سے. آج جن کا ذکر آپ صبح سے سن رہے ہیں وہ کون ہے؟ 18 برس کے علی اکبر. ام لیلہ کا لال، وہ بچہ کہ جب پیدا ہوا تو جناب ام لیلہ کے حجرے میں بچہ گہوارے میں جناب علی اکبر، اور ماں کی آنکھیں کھلی رات کے کسی پہر تو دیکھا کہ کوئی سایہ ہے، کوئی سایہ ہے جو گہوارے کے قریب ہے. ایک مرتبہ جناب ام لیلہ نے گھبرا کے کہا کہ کون ہے؟ میرے بچے کے گہوارے کے نزدیک کیا کر رہا ہے؟ بھائی جملہ سنیں گے خدا کی قسم،
جب یاد آئے گا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. کہنے لگے ام لیلا گھبراؤ نہیں، ہم حسین ہیں. کہا والی رات کے اس پہر بچے کے گہوارے کے قریب کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ام لیلا ہمیں علی اکبر کی محبت میں نیند نہیں آتی. میں دس بستہ گزارش کروں گا کہ جو لوگ باہر گیٹ پہ گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں وہ گاڑیاں وہاں نہ کھڑی کریں، اس لیے کہ ماتمداروں کو بہت زحمت ہوتی ہے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. بڑی جلدی جلدی دن گزر رہے ہیں. آج محرم کی 6 تاریخ ہے. میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ایسے رو کہ جیسے بوڑھی ماں کسی کڑیل جوان کے غم میں روتی ہے. اور آج اس کا ماتم ہے کہ جو حسین کا کڑیل جوان ہے. کربلا کے میدان میں حسین ہے. صبح سے شام ہو گئی، جنازوں پہ جنازے اٹھا رہے ہیں حسین. اور جب بھی کوئی پکارتا تھا حسین کو، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جاتے تھے. شجاعت حسینی کا انداز دیکھیں گے. ایک ہاتھ سے لجا میں فرس تھامی ہے اور ایک ہاتھ سے اس شہید کا جنازہ اٹھاتے تھے. اور حسین کی شجاعت کا یہ انداز لشکر یزید کے سپاہی گھوڑوں کی رکابوں پہ اٹھ کے دیکھتے تھے. اے خدا کی قسم ایسا جہاد کیا ہے حسین نے کربلا میں کہ کربلا کے بعد لوگ خیبر کا ذکر بعد میں کرتے تھے، کربلا کا ذکر پہلے کرتے تھے. ایسی جنگ لڑی ہے حسین نے. یہ ہے حسین کی شجاعت. گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک ہاتھ سے لجا میں فرس تھامتے ہیں، ایک ہاتھ سے شہید کا جنازہ اٹھاتے ہیں اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آتے ہیں اور اس خیمے میں جسے فستاد کہا جاتا ہے شہید کا جنازہ رکھ دیتے ہیں. مگر جب 18 برس کے کڑیل جوان میدان میں جانے لگا، میں زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھوں گا مگر میں مصائب میں کمی بھی نہیں کرنا چاہتا. جب 18 برس کا کڑیل جوان بیٹا چلا تو حسین کا عجیب عالم تھا. اس لیے کہ عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا لائے تھے حسین. کمر ٹوٹ چکی ہے. بھائی کے یتیم کی پائمال لاش کے ٹکڑے ابا کے دامن میں بھر لائے تھے حسین. اون و محمد کے جنازے بھی لے آئے تھے. مگر جب 18 برس کا بیٹا چلا تو خدا کی قسم حسین کا عجیب انداز ہے. بیٹے نے کہا بابا مقتل میں جانے کی اجازت ہے؟ کہنے لگے میرے لال علی اکبر تم صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں نانا کی تصویر ہو میرے لال. جوان بیٹا بار بار اصرار کر رہا ہے کہ بابا سن رہے ہیں لشکر یزید سے کیا آواز آ رہی ہے؟ کیا حسین اب کوئی باقی نہیں رہا؟ کہنے لگے بابا جوان بیٹا یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ بوڑھے باپ کو تانے دیے جائیں. کہنے لگے علی اکبر جاؤ علی اکبر اپنی ماں سے اجازت لو، اپنی ماں سے اجازت لے لو علی اکبر. اور اس کے بعد اماں جب اجازت دے دیں تو پھوپھی سے اجازت لے لینا. ہاں علی اکبر ایک بات یاد رکھو، جب پھوپھی کے خیمے میں جانا اکیلے نہ جانا، ہم کو ساتھ لے کے جانا علی اکبر، کیونکہ ہم جانتے ہیں تمہاری پھوپھی تمہیں اجازت نہیں دیں گی. اپنی والدہ کے خیمے میں آئے، قدموں میں سر رکھ دیا، کہا اماں خدا حافظ. کہا علی اکبر کیا 18 برس اسی دن کے لیے پالا تھا؟ کہنے لگے اماں قیامت کے دن بہت سرخرو ہوئیے گا. اماں جب دادی پوچھیں گی تو بتا دیجئے گا کہ ہم نے اپنے لال کو آپ کے لال پہ قربان کر دیا. مولا اجازت دے چکے. آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا ہے میرے لال جب آقا نے اجازت دے دی تو ہم روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ علی اکبر خیمے کا پردہ اٹھایا، خیمے سے باہر آئے، حسین باہر کھڑے ہیں. علی اکبر کا بازو تھاما، زینب کے خیمے کا پردہ اٹھا،
شہزادی نے دیکھا حسین آ رہے ہیں، علی اکبر ساتھ میں آئے، عجیب جملہ کہا، اے علی اکبر مرنے کے لیے بابا کی سفارش لائے ہو بیٹا؟ اے میرے لال علی اکبر، مرنے کے لیے بابا کی سفارش لائے ہو؟ اے علی اکبر اسی دن کے لیے پالا تھا علی اکبر میرے لال؟ کہنے لگے پھوپھی اماں گلے دو ہیں خنجر ایک ہے، یا ہم کو بچا لیجئے یا اپنے بھائی کو بچا لیجئے۔ اب زینب کو حسین سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے۔ اٹھی، خیمے کا پردہ اٹھایا، علی اکبر جاؤ خدا حافظ۔ پر تفصیلاً میں صاحب نہیں پڑھوں گا۔ جوان بیٹا گھوڑے پہ سوار ہوا، اے خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، جب ہر کے جوان بیٹے کے جنازے پہ حسین پہنچے ہیں اور ہر نے آ کے کہا کہ آقا یہ غلام زادہ ہے، تو ہر سے کہہ رہے تھے ہر کیا بڑھاپے میں تمہیں جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانے دیتا؟ آج جب اپنا جوان بیٹا جانے لگا، علی اکبر نے راہوار کو بڑھایا، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھے، کانوں سے آواز ٹکرائی، یا بنیا مہلن مہلا، یا بنیا مہلن مہلا، اے میرے لال آہستہ۔ اب جو علی اکبر نے پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ 57 برس کا باپ کمر کو تھامے ہوئے، میرے لال علی اکبر آہستہ چلو۔ گھوڑے کو پلٹا کے واپس آئے، گھوڑے سے نیچے اترے، کہا بابا جب رخصت کر دیا بابا تو پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ عجیب جملے ہیں حسین کے۔ کہنے لگے علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ اے علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو، حسین کے جسم سے حسین کی روح جا رہی ہے۔ علی اکبر جاؤ خدا حافظ، مگر علی اکبر آہستہ چلنا۔ علی اکبر کچھ دور گئے، پھر واپس آئے اور حسین کے کانوں میں کچھ کہا۔ دور سے فضہ نے دیکھا، علی اکبر تو چلے گئے، فضہ پوچھ رہی ہیں آقا جوان بیٹا جاتے جاتے کیا کہہ گیا؟ بس سنیے گا عزیزان محترم، جوان بیٹا جاتے جاتے کیا کہہ گیا؟ کہنے لگے اے فضہ کربلا میں حسین نے یہ بھی دیکھ لیا۔ علی اکبر جاتے جاتے کہہ گئے بابا میرے بعد میری اماں کا خیال رکھنا۔ علی اکبر میدان میں گئے، میدان میں گئے علی اکبر، حسین کا 18 برس کا کڑیل جوان، حسین ایک بلندی پہ کھڑے ہیں، علی اکبر میدان میں، میں شہادت نہیں پڑھ رہا ہوں۔ علی اکبر نے پکارا بابا آخری سلام، اے بابا مقتل میں نہ آئیے گا دشمن بہت ہیں۔ جیسے ہی جوان بیٹے کی آواز سنی حسین اس سمت بڑھے، گرے اٹھے گرے اٹھے گرے اٹھے، مقتل لکھتا ہے 7 مرتبہ گرے، مگر اب اٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ چلائے بتاؤ علی اکبر کدھر آئیں؟ ڈھونڈے تمہیں اب بحر میں یا سوئے بھر آئیں؟ بےتاب ہے دل قلب میں لشکر کدھر آئیں؟ ارے تم اٹھ نہیں سکتے تو ہم ہی لاش پر آئیں۔ ماں باپ کے جینے کا صلہ لے گئے بیٹا، عہدہ جو تمہارا تھا، عہدہ جو تمہارا تھا ہمیں دے گئے بیٹا۔ لے آئی جو بےتابی دل لاش پسر پر، جھکتے ہی نظر پہلے پڑی زخم جگر پر، سینے پہ کبھی ہاتھ کو مارا کبھی سر پر، ایک تیر لگا قلب شے جن و بشر پر، اور اوپر کا دم اس شیر کو بھرتے ہوئے دیکھا، بابا نے جوان بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا۔ ایڑیاں رگڑ رہا ہے جوان بیٹا، علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔
حسین بیٹھ گئے زمین پر. علی اکبر کے بعد کچھ نظر نہیں آتا. عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی. علی اکبر کے بعد کوئی منظرنامہ دکھائی نہیں دے رہا ہے حسین کو. علی اکبر میرا لال جواب دو. بیٹا جواب نہیں دے رہا ہے. برچھی کی انی سینے میں ٹوٹ چکی. 18 برس کے کڑیل جوان کا جنازہ اٹھانا ہے نا حسین کو. 18 برس کے کڑیل جوان کا جنازہ. ابھی آپ بہت روئیں گے. روئیے عزیزان محترم. یہ حسین کا کڑیل جوان کا ماتم ہے. لاش علی اکبر اٹھانا چاہتے ہیں, جوان بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھ رہا. کہنے لگے آؤ بنی ہاشم کے بچوں آؤ, لاش علی اکبر اٹھانے میں ہماری مدد کرو. خدا کی قسم علی اکبر کا جنازہ اٹھا کے فسطاط میں لے آئے حسین. تفصیلی مصائب سرکار روز الملت سے افضل محل کی مجلس میں سنیے گا. بس اتنا سنیے اور آپ کی زحمت تمام. علی اکبر کا جنازہ جب خیموں میں آ گیا, بیبیوں میں کوہرام مچ گیا. ہم شکر رسول کا جنازہ ہے. سب بیبیاں آئیں, علی اکبر کی ماں نہیں آئیں. مولا نے کہا اے بہن زینب جاؤ ام لیلا کو بلا لاؤ. ارے خدا کسی ماں کو یہ جملے نہ سنوائے. جناب زینب نے آ کے کہا اے بھابی چلیے جوان بیٹے کا جنازہ آیا ہے. وہاں حسین یہ کہہ رہے ہیں علی اکبر کے بعد کچھ نظر نہیں آتا. یہاں جناب ام لیلا اٹھیں, بائیں جانب گئیں, خیمے کی دیوار سے ٹکرائیں. دائیں جانب گئیں, خیمے کی دیوار سے ٹکرائیں. سامنے گئیں, خیمے کی دیوار سے ٹکرائیں. جناب زینب نے گھبرا کے کہا اے بھابی جان یہ کیا عالم ہے. کہنے لگی اے بہن زینب علی اکبر کے بعد کچھ نظر نہیں آتا. گھبرا کے بازو پکڑا, ساتھ لے کر آئیں. اے بھابی جان علی اکبر کا جنازہ. خاموش کھڑی ہیں ام لیلا. ایک مرتبہ سر کو اٹھا کے کہنے لگیں سب چلے جائیں, مجھے میرے بیٹے کے ساتھ تنہا چھوڑ دیں. سب چلے گئے, صرف حسین رہ گئے. کہنے لگیں آقا گستاخی معاف, کچھ دیر کو آپ بھی چلے جائیں. حسین گئے. کچھ دیر کے بعد کہنے لگے اے بہن زینب ذرا جا کے دیکھو تو کیا ماجرا ہے. اب جو زینب آئیں عجیب منظر تھا. ام لیلا کے چہرے پہ علی اکبر کا خون, ام لیلا کے ہاتھوں پہ علی اکبر کا خون, ام لیلا کے سینے پہ علی اکبر کا خون. کہے بھابی جان یہ کیا غضب ہے. کہے اے بہن منت مانی تھی علی اکبر دولہا بندھے گا, مہندی لگاؤں گی. ارے کربلا میں میرا گھر برباد ہو گیا. سیعلم الذین